Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تاکہ وہ کفر کریں، ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی، اور تاکہ نفع اٹھائیں وہ، پس ان قریب جان لیں گے وہ. اور آیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک بنایا ہے ہم نے حرم کو امن کی جگہ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے. آیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں. اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ اور جھٹلاتا ہے حق بات کو جب کہ اس کے پاس آ جائے. آیا نہیں ہے کیا جہنم کے اندر ٹھکانہ کافروں کا. اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں ہمارے راستے میں، البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی سیدھے راستے کی. اور بے شک اللہ پاک البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مکے کے مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور خدا بھی سمجھتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ مشکلوں کو حل کرنے والی حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ پاک ہی ہے. لیکن کہتے ہم جو ان بتوں کی یا ان بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. باقی حقیقی عبادت ہم بھی اللہ کی کرتے ہیں. ان کے سامنے جو ہم سجدے کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر لیں. عام طور پر مثال دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں جی افسر صاحب کو ملنا ہو تو پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے جی، پھر جو افسر کو ملنا جاتا ہے. ہاں جی، مکان کی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اللہ سے بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں مل سکتا، پہلے درمیان میں بزرگوں کو ملنا پڑتا ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا ہے قرآن پاک. فرمایا کہ چپڑاسی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے نا جب جس سے ملنا ہے وہ دور ہو، پھر اس وقت چپڑاسی سے ہاں بھی ملنا پڑتا ہے، پھر سیڑھی بھی رکھنی پڑتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ ان کو کہہ دو کہ میرا رب قریب ہے. میرا رب قریب ہے، دور نہیں ہے. اے اللہ کے رسول یہ بھی تو ہمیں بتلائیں نا پھر وہ اللہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، ہم اسی طریقے سے پھر پکاریں. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میرا رب تمہاری سانس والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے.
یہ جو تمہاری رگ ہے نا جس میں سانس آ رہا ہے، یہ بھی فرمایا تمہارے اتنا قریب نہیں ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں جی، پھر یہاں کسی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ پھر یہاں پر کسی چپڑاسی کو ملنے کی ضرورت ہے؟ جب رب ہے ہی قریب، وہ پیر تم سے دور ہے، مولوی تم سے دور ہے، بزرگ تم سے دور ہے، اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں تمہاری سانس والی رگ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں رب قریب ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی فتنے کی بات نہیں ہے، یہ فرقے کی بات نہیں ہے۔ اس کلام کو بھیجنے والا رب العالمین، لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے، اور جس پر نازل ہوئی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس نے پڑھ کر ہمیں سنایا ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس میں جھگڑے کی کون سی ضرورت ہے؟ صاحب جب اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کوئی مسئلہ تو پھر اس کو ماننا چاہیے، اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھگڑالو تو وہی ہے نا، فرقہ پرست تو وہی ہے جو قرآن کو نہیں مانتا۔ جو قرآن کو مان رہے اس میں فرقے کی کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے جو قرآن، جو کتاب لوگوں کو پڑھ کر سنائی تھی اور ہدایت نصیب ہوئی تھی، وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ قرآن تھا، کسی مولوی کی کتاب تو نہیں تھی، وہ رب کا کلام قرآن مجید تھا۔ تو بہرحال بزرگوں، سیڑھی کی ضرورت یہاں نہیں ہے، اللہ پاک سے آپ ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں، دعا مانگیں، نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب نماز پڑھتا ہے ایسے سمجھو اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، جب نماز پڑھتا ہے سجدے میں جاتا ہے ایسے سمجھو رب کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ بھی بزرگوں کو سیڑھی بنا لیں 1 منٹ کے لیے، ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں، ہم بزرگوں کو سیڑھی نہیں سمجھتے، ہم بزرگوں کو بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب۔ اللہ کے جو ولی ہیں ہم ان کو ولی سمجھتے ہیں، سیڑھی نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، ہم ان کو سیڑھی، اگر 1 منٹ کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر بھی دیکھیں، اگر آپ نے کوئی سامان اوپر سے لینا ہے چھت سے، سیڑھی رکھ کے آپ اوپر چڑھیں گے، آپ یہ بتلائیں کہ وہ سامان آپ کو سیڑھی سے ملے گا یا چھت سے ملے گا؟ پھر بھی سامان تو چھت سے ملتا ہے نا، سیڑھی سے تو کچھ نہیں ملتا۔ او بزرگوں، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سامان پھر بھی تو چھت سے لینا ہے نا، سیڑھی تو صرف ذریعہ ہے اوپر جانے کا، سیڑھی سے تو پھر بھی کچھ نہیں مل رہا۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے، پھر بھی اگر 1 منٹ کے لیے بزرگوں کو سیڑھی بھی سمجھ لیا جائے پھر بھی ملنا تمہیں ادھر سے ہے، پھر بھی ملنا تمہیں کہاں سے ہے؟ ادھر اللہ کی ذات سے ملنا ہے۔ دینے والی ذات وہی ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک وہی ہے جو بزرگوں کو بھی دیتا ہے، مولویوں کو دیتا ہے، پیروں کو بھی دیتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی دیتا ہے، ان پڑھ کو بھی دیتا ہے، نمازی کو بھی دیتا ہے، بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ وہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا نا، اس وقت دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اس شہر کو معلوم ہوا کہ امن بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ امن بھی، آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہوں، ہاں جی آئی لگے ہوئے ہوں، گھر میں اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر پھرتے ہوں، اعلیٰ قسم کے کھانے کا تو امن نہ ہو، رات کو نیند نہیں آتی، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے دشمن کا، کسی کا، امن نہ ہو تو پھر زندگی کسی کام کی نہیں ہے پھر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اللہ نے ایسا امن والا شہر بنایا تو وہاں پر فرمایا کسی مکھی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر اگر تم حاجی حج پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کے بالوں سے کوئی جو نکل کر آ گئی نا، اس جو کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا امن والا اللہ نے بنا دیا۔ وہاں پر جو جانور پھرتے ہیں، بلیاں پھرتی ہیں، کبوتر پھرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی یہ شعور دے دیا کہ یہ امن کی جگہ ہے، آدمیوں کے ساتھ ہی پھرتے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ امن والی جگہ ہے۔ اللہ نے ایسی امن والی جگہ بنائی۔
تو بہرحال بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے دوسری دعا کیا مانگی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اس شہر کے اندر جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پلوں کا رزق بھی عطا فرما۔ رزق کن کو عطا فرما؟ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ او میرے پیارے خلیل پیغمبر، میں رزق صرف ایمان والوں کو نہیں، ان کو بھی دوں گا جو کافر ہیں۔ تو کہتا نا صرف ایمان والوں کو رزق دے، اللہ پاک فرماتے نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں، ایمان والوں کو بھی دوں گا میں، رب کافروں کو بھی دوں گا، ان کو بھی رزق دینے والا تو میں ہوں نا۔ بزرگوں، رب رزق سب کو دیتا ہے، دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے جو سب کو دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ یہ لوگ جو ہیں نا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں زندگی دی، جس نے ایک گندے قطرے سے تمہیں پاک اور صاف انسان بنایا، بولنے کے لیے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، تندرستی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اگر تمہیں اللہ پاک گونگا بنا دیتا، تمہیں اندھا بنا دیتا، کان دے کر سننے کی طاقت ختم کر دیتا، آنکھیں دے کر پھر دیکھنے والی طاقت ختم کر دیتا، ہاں جی زبان دے کر بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے تم لوگ؟ فرمایا جس رب نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں اس رب کی قدردانی کرو، تمہارے سجدوں کے لائق بھی وہی ہے، تمہاری عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تمہارے نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے۔ فرمایا اسی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ آگے اللہ پاک نے مکے والوں کو اپنا ایک احسان جتلایا۔ فرمایا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، وہ مکے والے ہو میرے محبوب کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ حالانکہ ہم نے تو اس حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، امن کی جگہ، ایسی امن کی جگہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد کے جتنا لوگ تھے سفر کرتے کہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، چور ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن مکے والے جب جاتے تھے نا کسی جگہ پر بھی کاروبار کرنے کے لیے، جنگل میں یا جہاں بھی جاتے، وہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ حرم سے آئے ہیں، اللہ کے گھر سے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کی عزت احترام کرتے تھے، اگرچہ یہ نبی کی بات نہیں مانتے تھے نہ خدا کی مانتے تھے، لیکن اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کا احترام ہوتا تھا، چور بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ڈاکو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی لوگ تو لوٹے جا رہے ہیں، تم بچے ہو، یہ بھی رب کا احسان ہے تمہارے اوپر، تو اس نعمت کو تو دیکھو، پھر تو اللہ کی بات مانو۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تم باطل پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو۔ اور وہ کہتے تھے پھر یہ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ پاک ہمیں نہ کرنے دیتا، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں نہ کرنے دیتا۔ بات ذہن میں رکھیں، اللہ پاک غلط کام اللہ پاک نہیں کرواتے بندے سے، اللہ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے انسان کو اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے، سیدھا راستہ بھی غلط راستہ بھی۔ اب آدمی اپنی مرضی سے جس راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے گا تو انعام کا مستحق، غلط راستے پر چلے گا تو سزا کا مستحق، راستے دونوں بتلا دی۔ اگر اللہ پاک زبردستی لے جائے سیدھے راستے پر، پھر انعام کس چیز کا؟ پھر تو انعام نہیں ملے گا نا۔ ٹیچر اگر خود پرچہ حل کروا دے بچے کو تو پھر انعام کس چیز کا ملے گا؟ انعام تو اسی وقت ہوتا ہے نا بچہ اپنی طاقت سے، اپنی استعداد سے خود پرچہ حل کرے۔ تو اللہ پاک نے طاقت دونوں چیزوں کی دی ہے انسان کو، گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، نیکی کی بھی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کافر بن جائے، اب تمہاری مرضی ہے۔ آگے ایمان لے آؤ گے تو جنت ہے، ہاں جی کافر بنو گے تو پھر جہنم ہے۔ راستے اللہ نے دونوں بتلا دیے۔ اب یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اپنی سمجھو طاقت سے کر رہا ہے، طاقت تو اس کو رب نے دی ہوئی ہے، اللہ پاک کی لولا لنگڑا نہیں کر دیتا کہ
کہ ہاں میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، میں اس کو لولا بنا دوں، اس کو لنگڑا بنا دوں، اندھا بنا دوں. نہیں، اللہ نے پھر بھی نعمتیں تم سے نہیں چھینی. تم بے حیائی کرو، جو کچھ کرو، اللہ نے اپنی نعمتیں پھر بھی تمہارے اوپر پوری کی ہوئی ہیں. اللہ نے اپنی نعمتیں ختم نہیں فرمائی. ان چیزوں کو تو دیکھو رب نے کتنا احسان کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے دروازے پر آنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے تھے اللہ ہم سے کرواتے. اللہ پاک فرماتے ہیں جھوٹ بول رہے تھے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر کیوں؟ اللہ کیوں تم سے غلط کام کروائے گا؟ فرمایا پھر سن لو جو ایسے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی بات کو پھیلاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس حق کی بات بھی آ چکی ہے، ایسے کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور آگے آخری آیت ہے سورۃ العنکبوت کی. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی بھی ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کی، اس کی محنت کی قدردانی کرتے ہیں. ہم اس کو سیدھا راستہ پہ دکھا ہی دیتے ہیں، لیکن دکھاتے تب ہی ہیں جب وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ کوشش نہ کرے، وہ محنت نہ کرے، ہدایت کی کوشش ہی نہیں کرتا، ہدایت حاصل کرنے کی محنت ہی نہیں کرتا، نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے دل میں، تو فرمایا پھر جب تک آدمی اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے میں رب بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں. پھر میں رب بھی نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. فرمایا جو آدمی نیکی کی طرف جائے تو ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جو جہنم والے راستے پر جائے ہم اس کو اسی پر چلا دیتے ہیں. جو جہاں پر جانا چاہے اسی پر چلتا رہتا ہے، ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. بزرگوں، نیکی کی، بھلائی کی، ہدایت کی توفیق بھی تب ہوتی ہے جب آدمی ہدایت کے لیے تھوڑی بہت کوشش بھی کرے. آج ہم کہتے ہیں یار بہت گناہ گار ہیں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ تھوڑا سا آپ ٹائم نکالیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. آج میں نے کتنا نیکیاں کی ہیں سارا دن میں، کتنا گناہ کے کام کیے ہیں، اپنا حساب لگائیں. پھر ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. کتنا دفعہ میں نے جھوٹ بولا، کتنا لوگوں کا حق کھایا، کتنا کو ستایا ہے. پھر ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. پھر دوسرے دن حساب کریں کہ میرے گناہ کچھ کم ہوئے ہیں یا اور بڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک مسجد میں یا کسی جگہ پر کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، عاجز ہوں، گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مولا مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، تو میری مہربانی فرما کے میری مدد فرما، مجھے گناہوں سے بچا لے مولا. وہ ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے تھے میاں اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ پاک سے باتیں کیا کرو، اللہ سے گفتگو کیا کرو. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ سے دعا مانگنی ہو نا، اللہ پاک سے یوں کہا کرو اللہ میری مدد فرما، تو نے تو خود کہا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو نے خود فرمایا قرآن میں کہ میں نے کمزور بنایا ہے، میں بھول جاتا ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اے کریم اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر تم معاف نہیں کرتا تو مولا پھر مجھے سزا نہ دینا، پھر مجھے سزا نہ دینا. وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جا رہے تھے تو آگے ایک آدمی سادہ سا کملا سا کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے آ جا میرا اللہ، میں تجھے تیل لگاؤں گا، تجھے کنگھی کروں گا، تجھے مکھن کھلاؤں گا. کہا تو کملا اس کو کیا پتہ رب کیا ہوتا ہے. رب تو رب ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے. اللہ نیچے آ جا، میں تجھے تیل لگاؤں، کنگھی کروں، تجھے مکھن کھلاؤں پلانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، او کملا تجھے رب کی شان کا پتہ نہیں ہے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے کلیم پیغمبر کو کہہ دو وہ جو کچھ کہہ رہا ہے محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے میں رب اس سے راضی ہوں، اس سے آپ ناراض نہ ہوں. بندہ جب اپنے دل سے اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے نا، اللہ کے ساتھ جب محبت ہو جائے، اللہ کے ساتھ جب پیار ہو جائے، وہ پھر ادب بھی آپ ہی آ جاتا ہے، پھر سب کچھ، پھر چھوٹے موٹے کمیاں اللہ ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کا ڈر بھی ہو دل میں، لیکن اللہ کے خوف سے زیادہ اللہ کی محبت ہو دل میں. اللہ کا ڈر ہو لیکن ڈر سے زیادہ کیا ہو؟ اللہ کی محبت ہو دل میں. وہ کہتے ہیں دو آدمی گئے حج پر، ایک مالدار تھا ایک غریب. جو مالدار تھا اس نے اچھے اچھے سوٹ سلوا لیے، اچھے کپڑے، اچھے جوتیاں لے لی، اور جو غریب تھا بیچارہ اس کے پاس تو اتنا فرصت نہیں تھی، وہ پرانے کپڑے دھو کے، کسی کو ٹاکیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کیا اٹھا کے چلا گیا،
दोनों हज तवाफ करते करते खड़े हुए थे। करने के बाद वो जो मालदार था कहने लगा, वो गरीब को, मैं तो हूँ अल्लाह का मेहमान, और मेहमान जो होता है ना उसकी हर कोई कदर करता है मेहमान की। तो देख मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, क्योंकि मालदार के ऊपर हज फर्ज है, गरीब पर हज फर्ज नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, मालदार जो हूँ मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, अल्लाह ने मुझे बुलाया है, मैं मेहमान हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे कपड़े भी अच्छे दिए, मुझे अल्लाह ने जूतियाँ भी अच्छी दी, सब कुछ। तू तो मेहमान नहीं है, तू तो खुद आ गया है कि गरीब पर हज जो फर्ज नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे कपड़े भी अच्छे नहीं दिए, तुझे जूतियाँ भी अच्छी नहीं दी। तो फिर मोहब्बत की बात देखें उस गरीब ने क्या बात की। उसने कहा, मियाँ ठीक है तू है मेहमान, और मेहमान की तो हर कोई कदर करता है, लेकिन अपना घर का जो बंदा हो उसके साथ कोई लेखे नहीं होते। जो घर का बंदा हो उसके साथ कोई लेखे नहीं होते, फिर जैसी रोटी मिल जाए, रूखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, घर का जो है उसके साथ किस चीज़ के लेखे। तो बुजुर्गों, अल्लाह का खौफ भी हो दिल में, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत खौफ से भी ज़्यादा हो। जो रब हमारे साथ 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, हम उसका हुक्म कितना मान रहे हैं, कितना हम उसकी नाफरमानियाँ कर रहे हैं, इस चीज़ को सोचना है और गौर फिक्र करना है। तर्जमा देख लें, फरमाया कि यकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो नाशुक्री करें उसकी उन नेमतों की जो हमने उनको दी हैं। वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून, और चाहिए कि वो नफ़ा हासिल कर लें और अन करीब जान लेंगे। यानी ये चंद दिन की ज़िंदगी है, नफ़ा हासिल कर रहे हैं, फिर इनको आगे कब्र में हशर में इनको कोई नेकी, कोई सवाब, कोई सुकून, कोई चैन नहीं नसीब होगा। फिर अवलम यरहू अन्ना जअलना हरमन आमिना, या नहीं देखा उन्होंने कि बेशक हमने बनाया है हरम को अमन की जगह, अमन वाला बनाया है। वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, और उचक लिए जाते हैं इनके इर्द गिर्द के लोग, यानी इर्द गिर्द के जितना लोग हैं उनको तो बड़े मसाइल पेश आते हैं, लेकिन मक्के वालों को कोई कुछ नहीं कहता। अफबिल बातिली युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, आया फिर भी वो बातें के ऊपर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअ, और कौन बड़ा ज़ालिम है उस शख्स से जिसने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, और अल्लाह पर जो झूठ बांधता है, फरमाया कि कब, और कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअ, जबकि हक़ भी उसके पास आ चुका है फिर हक़ को झुठलाता है। फरमाया ऐसे आदमी के लिए अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या फरमाया कि ऐसे काफिर के लिए जहन्नम में ठिकाना नहीं है क्या? ऐसे काफिर का फिर ना शुक्र का फिर ठिकाना जहन्नम में है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो आदमी जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं हमारे रास्ते में, मुशक्क़त उठाते हैं, अलबत्ता हम ज़रूर रहनुमाई करेंगे उनकी सीधे रास्ते की। यहाँ पर लफ़्ज़ है लनहदियन्नहुम, हम हिदायत देंगे। हिदायत किसको कहते हैं? हिदायत के दो मतलब हैं। एक आदमी आ रहा है ना, आपसे पूछता है कि यार मैंने जो है ना फलाने के घर में जाना है, आप कहते हैं ऐसे चले जाओ, फिर इस गली में ऐसे चले जाओ, फिर उधर से ऐसे चले जाओ, आगे उसका घर होगा। ये भी हिदायत है, इसको भी हिदायत कहते हैं कि आपने उसको हिदायत कर दी। और एक हिदायत का मतलब यह है कि उसने आकर आपसे पूछा फलाने के घर में जाना है, आपने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ कर वो सीधा उसके घर में पहुंचा दिया आपने, इसको भी हिदायत कहते हैं। तो यहाँ पर जो हिदायत है, फरमाया कि मेरे बंदे मैंने रास्ते तो तुम्हें बतला दिया है सारा, लेकिन जो मेरे रास्ते में दीन में थोड़ी बहुत मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, मैं उसको वो हिदायत दूंगा कि मैं रब उसका हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचा दूंगा। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह पाक अलबत्ता नेकी करने वालों के साथ हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से, मेहरबानी से आज कितना 3 तारीख है, 3 तारीख से पर सूरत अल-अनकबूत 3 जनवरी 2023 से मुकम्मल हो गई है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे।